السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی مشہور اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے سنڈریلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر شخص کی بیوی بیمار ہو گئی۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی سنڈریلا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بیٹی مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تم اپنا اور اپنے والد کا ہمیشہ خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ میری تمام دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ یہ کہہ کر سنڈریلا کی ماں چل بسی۔ سنڈریلا روز اپنی ماں کی یاد میں خوب رویا کرتی تھی۔ روز اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور روتی رہتی۔ سنڈریلا کا والد ایک تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے ہر دوسرے روز شہر سے باہر رہتا تھا۔ ایک روز سنڈریلا کے والد نے اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے شادی کا فیصلہ کیا۔ پھر سنڈریلا کے والد نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ گھر کے سارے کام سنڈریلا سے کروائے جاتے، یہاں تک کہ جھاڑو پوچھا، برتن دھونا اور کھانا پکانے جیسے کام بھی کروائے جاتے۔ اس کو کھانے پینے کے لیے بھی زیادہ کچھ نہیں دیتی تھی بلکہ اپنا بچا کچا کھانا سنڈریلا کو دیتی تھی۔ سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے تمام ظلم چپ چاپ برداشت کرتی رہتی اور اکیلی کمرے میں بیٹھی روتی رہتی۔ اس کے اکیلے پن کو دیکھ کر ایک پرندہ اور 2 چوہے اس کے دوست بن گئے جو ہمیشہ سنڈریلا کی مدد کو تیار رہتے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کے لیے دلہن کی تلاش میں ایک شاندار رقص پارٹی کا اعلان کروایا اور کہا گیا کہ شہر کی تمام کنواری لڑکیاں اس رقص میں شرکت کریں۔ سب لوگ یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوئے۔ سنڈریلا کی بچپن سے خواہش تھی کہ وہ محل دیکھے، مگر اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں نے اسے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے کہا، تم اپنی بہنوں کو تیار ہونے میں مدد کرو، اور یہ بھی کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ شہزادہ پہلی نظر میں ہی میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو پسند کر لے۔ سنڈریلا دل کی بہت اچھی تھی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو انکار نہ کیا اور بہنوں کو تیار ہونے میں مدد کی۔ اس بات کا بدلہ اسے یہ ملا کہ اس کی سوتیلی ماں اسے کمرے میں بند کر گئی۔ سنڈریلا پہلے تو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ وہ اپنی امی کی شادی کا جوڑا نکال کر رقص پارٹی میں چلی جائے۔ اس نے جوڑا نکال کر دیکھا تو وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سنڈریلا نے اسے سلائی کرنے کی کوشش کی جس میں اس کی مدد کو اس کے دوست چوہے اور پرندہ آ پہنچے۔ پھر سنڈریلا نے خیال کیا کہ اس جوڑے کو ٹھیک کرنے میں اسے کافی وقت لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ رقص پارٹی بھی ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پری نمودار ہوئی۔ اس نے سنڈریلا کی مدد کی اور اس کو جادو سے ایک شاہی جوڑا پہنایا، پاؤں میں ایک شیشے کا بنا جوتا بھی پہنوایا۔ سنڈریلا کے دوست خوشی سے کدو کے اوپر کودنے لگے۔ پری نے جادو کیا تو کدو بگی میں، چوہے گھوڑوں میں اور پرندہ بگی سوار میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر سنڈریلا بہت خوش ہوئی، لیکن اچانک سے مایوس ہو گئی اور کہا، میری سوتیلی ماں اور بہنیں مجھے وہاں دیکھیں گی تو بہت خفا ہوں گی۔ پری نے جادو کیا اور کہا، وہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گی۔ سنڈریلا بگی پر سوار ہوئی تو پری نے کہا، سنڈریلا یہ یاد رکھنا، میرا یہ جادو تم پر صرف آدھی رات تک ہی رہے گا۔ آدھی رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ پھر سنڈریلا محل کی طرف چل پڑی۔ جب سنڈریلا رقص پارٹی میں شریک ہوئی تو سب کی سنڈریلا کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ شہزادہ بھی پہلی نظر میں سنڈریلا پر دل ہار بیٹھا اور اسی وقت سنڈریلا کو اپنے ساتھ رقص کی دعوت دے دی۔ سنڈریلا شہزادے کے ساتھ رقص پارٹی میں اتنی خوش تھی کہ وہ خوشی سے یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے آدھی رات ہونے سے پہلے گھر واپس جانا ہے۔ پھر اچانک سنڈریلا کی نظر گھڑی پر پڑی
تو اسے پری کی بات اسی وقت یاد آ گئی کیونکہ آدھی رات ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ سنڈریلا نے جلدی میں شہزادے سے اجازت مانگی اور محل سے باہر کی طرف بھاگنے لگی کہ اچانک اس کا شیشے کا جوتا اس کے پاؤں سے اتر گیا اور اس نے جلد بازی میں پرواہ نہ کی اور بگی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزادہ بھی سنڈریلا کے پیچھے بھاگا مگر اسے صرف شیشے کا جوتا ہی سنڈریلا کی نشانی کے طور پر ملا۔ اگلے روز شہزادے نے سنڈریلا کی تلاش شروع کی۔ سارے گاؤں کی لڑکیوں کو جوتا پہنا کر دیکھا گیا لیکن کسی کو پورا نہ آیا۔ بالآخر وہ سنڈریلا کے گھر گئے اور جب سنڈریلا کی ماں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بیٹیوں نے رقص پارٹی میں شرکت کی تھی تو اس نے کہا، ہاں میری دونوں بیٹیوں نے شرکت کی تھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ جوتا میری بیٹی کا ہو۔ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں کو بلایا گیا لیکن ان کو جوتا پورا نہ آیا۔ پھر شہزادے نے پوچھا، ان کی کوئی اور بہن ہے کیا؟ اس کی سوتیلی ماں نے صاف جواب دے دیا۔ شہزادہ مایوسی سے وہاں سے جانے لگا کہ اچانک اسے سنڈریلا کے رونے کی آواز آئی۔ تو شہزادے نے ملازموں کو حکم دیا اور کہا، پورے گھر میں لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ملازم ایک کمرے کے باہر پہنچا جسے تالا لگا تھا۔ ملازم نے تالے کو توڑا تو اندر سے سنڈریلا بیٹھی ملی۔ جب سنڈریلا کو جوتا پہنایا گیا تو اسے پورا آ گیا اور شہزادے نے سنڈریلا کو اسی وقت شادی کی پیشکش کی اور ان دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ پھر شہزادہ اور سنڈریلا دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ٹاپ لرننگ سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔